اب ڈاکٹر چاہیے, مجھے انجینئر چاہیے, مجھے فلانی چاہیے, مجھے ڈمکانی چاہیے. کم وقت تو کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ گھر چلانے کے لیے اگر چاہیے تو بایولوجی کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ, میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. یہ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے تو گھر چلے گا کیسے؟ پہلے زمانے میں بہشتی زیور دیے جاتے تھے. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بچیوں کے لیے کتاب لکھی تھی, اس میں گھرداری, تبھی طلاقیں کم ہوتی تھیں. بہشتی زیور جب نہیں تھی تو اس سے پہلے فارسی میں جو رائج تھی اس میں کتابیں تھیں, ہر بچی کو دی جاتی تھی, یہ بہشتی زیور پڑھو تاکہ گھر چلانا ہے تمہیں. انگریز جب آیا تو بہشتی زیور جیسی کتابیں تو ختم ہو گئیں, تو ان کے پاس تو کوئی ایسی کتاب ہی نہیں تھی, لہذا انگریزوں کے گھر تو تباہ ہو گئے. میرے سامنے نا بڑے لوگ فنڈر بنتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑے وفادار ہوتے ہیں, ان کے گھر تباہ نہیں ہوتے. بھائی گھر بناتے کم وقت بڑھاپے میں ہے تو تباہ ہونے کے لیے کچھ ٹائم تو چاہیے نا. اب بڈھا بڈھی کیا تباہ کریں گے؟ وہ 18 سال میں شادی کرو پھر گھر چلا کے دکھاؤ ہمارے لوٹے لپاڑوں کی طرح. ہمارا نوجوان جب اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بالکل ہائی پہنچا ہوا ہوتا ہے نا, اس وقت وہ شادی کرتا ہے اور بیوی سے وفا کرتا ہے. دادا نانا بن کے مرتا ہے وہ. گورا یہ ظرف دکھا دے, اور عورت بھی وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, ان میں نہیں ہے یہ ظرف. وہ سارے ادھر ادھر سب سارے تجربے کر کے 50 55 60 سال میں جا کے بھی سب نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو شادی بھی کر لیتے ہیں. گھر بار ان کا ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے کتابوں میں پڑھائیں گے بھائی گھر کیسے بچایا جاتا ہے, گھر چلانے کے سسٹم کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں, مسلمانوں کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے. ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا کیوں ہے. تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے, ہمیں فلانی چاہیے. بھائی انسان کی بچی ہونی چاہیے. مرد میں تو پھر بھی یہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ کماتا ہے تو کچھ ہوگا, ہنر تو کمائے گا نا. عورت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ باقی تعلیم دو عورت کو 100 دفعہ دو, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن گھر اس تعلیم سے نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھنا. بچیوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, سائنٹسٹ بھی بناؤ, 100 دفعہ بناؤ, اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ یہ سائنٹسٹ بن جائے گی یا انجینئر بن جائے گی یا ڈاکٹر بن جائے گی تو یہ گھر اچھی طرح چلائے گی, بچوں کی اچھی تربیت کر لے گی. یہ دماغ خراب ہے. ہماری مائیں اور جو پہلے مائیں گزری ہیں ان کے گود سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بہت باصلاحیت بچے پیدا ہوئے ہیں, علماء صلحاء اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس یہ نالج نہیں تھی اور بہشتی زیور پڑے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے, سمجھ رہے ہو, چند اخلاقی چیزیں ان کو معلوم ہوتی تھیں جو آج کی نئی جنریشن کو یہ معلوم نہیں ہے. حیض و نفاس تک کے تو مسائل, طہارت کے احکام تک نہیں آتے آج کل بچیوں کو. بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس گھر چلانے کی صحیح تعلیم نہیں ہے, بلکہ الٹا غلط تعلیم ہے, گھر تباہ کرنے کی تعلیم ہے. میرا جسم میری مرضی, یہ والی تعلیم ہے ان کے پاس.